محمد 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 يا 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 أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، نور دربي هاك قلبي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم مختلف عنوانوں پر قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہوگا محبت. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیسا ہے، اس کے کیا فوائد ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. دیکھیے، محبت اور نفرت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ان دونوں کے اثرات اور ان دونوں کا عمل قلب ہے. یہ عمل قلب ہے. یہ محبت اور نفرت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس کے ظاہر سے نہیں. ظاہر میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ محبت سے تعلق رکھنے والی بات ہو یا وہ نفرت سے تعلق رکھنے والی بات ہو، وہ دونوں باتیں جو ظاہر میں ہوتی ہے وہ اس کے اثرات ہیں. محبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور نفرت کے بھی اثرات ہوتے ہیں. کسی آدمی کا جلد سے برہم ہو جانا، غصہ آ جانا، اظہار نفرت کرنا، برے الفاظ سے گفتگو کرنا، گالی گلوچ کر دینا، سخت اور تلخ انداز میں گفتگو کرنا، کوئی برا رد عمل ظاہر کرنا، یہ سارے چیزیں اظہار نفرت ہے. اسی طرح کسی کا ہاتھ چومنا، سر چومنا، محبت سے بات کرنا، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا، اور یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات انسان کی محبت کی علامت ہے. محبت کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے. جہاں پر انسان کے ظاہر کو اس کا دماغ چلاتا ہے، وہاں پر انسان کا جو قلب ہوتا ہے، محبت اور نفرت یہ ساری باتیں اس سے متعلق ہوتی ہیں. جہاں پر نفرت آتی ہے تو وہاں پر پھر حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں. اور جہاں پر محبت آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر اطاعت آ جاتی ہے، وہاں پر حصول رضا کے لیے جد و جہد آ جاتی ہے، وہاں پر اپنے محبوب کے لیے قربانیاں دینا آ جاتی ہے. محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا مضمون نفرت سے متعلق نہیں بلکہ محبت سے متعلق ہے، اور محبت بھی جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. یہ عمل قلب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاؤں کہ وہ اس کے والد سے زیادہ محبت ہو، اور وہ محبت اس کے اولاد سے زیادہ محبت ہو، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو. محبت کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا تعلق محبت سے ہے.
یہ حدیث شریف میں واضح طور پہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ کے قلب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، اور جس کے قلب میں ایمان ہے تو سمجھنا کہ اس کے دل میں محبت ہے، اور اگر کسی آدمی کو کمال ایمان تک پہنچنا ہوتا ہے اور ایمان اس کے دل میں مکمل وہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمال کو پہنچ جائے۔ محبت کا دل میں رہنا ایک الگ صورت ہوتی ہے، اس کا ظاہر ہونا ایک الگ صورت ہوتی ہے۔ جو بھی چیز کی محبت انسان کے قلب میں آتی ہے اس کے اثرات انسان کے ظاہر میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں، اس کے گفتگو میں نظر آتے ہیں، اس کے چلنے پھرنے میں نظر آتے ہیں، اس کے سوچنے کے انداز میں نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایسا نہیں کہ جو آدمی محبت کرتا ہے اس کی محبت ظاہر نہ ہو، کسی نہ کسی طریقے سے محبت ظاہر ہو جاتی ہے، ورنہ محبت اگر ظاہر نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محبت نہایت کمزور ترین محبت ہے، یا پھر محبت کے نام پر ایک جھوٹ ہے، وہ محبت نہیں۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ محبت قلب میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، نہیں، کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے تبھی تو انسان کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے سو وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ نمازیں کوئی اور کام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ روزہ کچھ اور چیز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئے سنت کا نام ہے، اور حج اسی طرح سے ہے، زکوٰۃ اسی طرح سے ہے، اور فعل خیرات اور عمل حسنات، تمام چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے، اور یہ سارے کے سارے ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کے قلب میں جتنا حضور سے محبت بڑھتے جاتی ہے اتنے یہ سارے معاملات ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کو ہم دیکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، بلکہ محبت سے آگے ایک عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، شمع محمدی کے پروانے ہیں، لیکن آثار ان کے ظاہر پر نظر نہیں آتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اندر محبت تو ہے لیکن محبت نہایت کمزور ہے، اس کو عشق کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ ناظرین کرام، عشق کے لفظ کا استعمال جائز ہے، ٹھیک ہے۔ عشق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عشق یعنی محبت کی انتہا ہوتی ہے، اور اس کے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے عشق کا، جو آج کے زمانے میں ہم کثرت سے سنتے ہیں، عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ، عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ پوسٹروں میں، بینروں میں اور جگہ جگہ ٹی وی چینلز پر، جلسوں میں کثرت سے ہم یہ لفظ عاشق ہم سنتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہم کو بظاہر نظر نہیں آتا، کہیں پر بھی اس کا معنی نظر نہیں آتا، کیونکہ عشق میں شدت ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے اور کمال ہوتی ہے۔ جب محبت اپنے کمال کو پہنچ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے عشق۔ قرآن کریم میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت رکھنے میں وہ اور آگے ہوتے ہیں۔ سو یہ محبت کا شدید ہو جانا اور شدید طاقت کے ساتھ محبت ہونا اور بہت زیادہ محبت ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں عشق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کو عشق کرنا چاہیے، لیکن وہ درجہ بہت اونچا درجہ ہے، وہ خال خال ہی لوگ اس تک پہنچتے ہیں۔ بعض حضرات اس لفظ پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے یہ۔ عین شین قاف سے پر مشتمل یہ لفظ عشق یا لفظ عاشق یا عشق یا عاشقو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں اکثر تشریف فرما ہوتے تھے، زیادہ وقت آپ کا غار حرا میں گزرتا تھا، اور نہ کھانے کی پرواہ ہوتی تھی، نہ پینے کی پرواہ ہوتی تھی، نہ سونے کی پرواہ ہوتی تھی، نہ آرام کی پرواہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف یاد الہی میں غار حرا میں اپنے اوقات گزارتے تھے، تو اس زمانے کے عرب لوگ یہ بات کہتے تھے کہ ان محمدًا قد عشق ربہ، کہ بے شک محمد اپنے رب سے عشق کر بیٹھا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت سے عشق کر بیٹھا۔ یہ عرب کے الفاظ ہوا کرتے تھے ایام جاہلیت میں اعلان نبوت سے پہلے۔ سو عشق کا لفظ پروردگار کے ساتھ استعمال کرنا درست ہے، یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اس کا معنی کچھ اور نہیں ہے، اس کے معنی میں کوئی برائی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق کا معنی ہوتا ہے محبت کا شدید ہو جانا، اور محبت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور انتہا کو پہنچتی ہے تو وہی ہوتا ہے عشق۔
سو محترم ناظرین کرام، عشق خدا اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلوب کے اندر ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہر کوئی ہر کس و ناکس اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ محبت کی ہی بات اگر لے لیں کہ جو آدمی کو جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس کے آثار اس کے اوپر نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے آثار اس کے جسم کے اوپر، اس کے عمل کے اندر، اس کے الفاظ میں، اس کے گفتگو میں، اس کے چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یہ تمام چیزوں میں انسان کے محبت، وہ کس سے محبت کرتا ہے، اس کے آثار، اس کے تیور اور انداز وہ بتلاتے ہیں۔ سو محبت جو آدمی کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، لیکن یہ اصل محبت نہیں۔ انسان کے اوپر محبت کے آثار ظاہر ہونا یہ آثار محبت ہوتے ہیں۔ اصل محبت تو محبت عمل قلب ہے، اصل محبت تو قلب کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو آثار جسم پر اور ظاہر میں ظاہر ہوتے ہیں یہ تمام آثار محبت ہے، نہ کہ محبت کا عمل قلب ہوتا ہے، اور محبت ہونے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو معاملہ ہے، آپ اور ہم غور کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ساری کائنات کے اندر اور ساری دنیا کے اندر کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں ملتی جس کے چاہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میلاد شریف کا موقع ہے، اب میلاد شریف کے موقع یہ ماہ ربیع الاول میں ساری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جشن منایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ہر طرف جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، لائٹنگ کی جا رہی ہے، شیرنیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، محافل نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے محافل منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ سارے زمانے میں ہو رہا ہے، صرف ہندوستان اور پاکستان میں بلکہ ساری دنیا کے اندر یہی عالم ہے کہ ساری دنیا اور سارا عالم اسلام آج خوشیاں منا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ایمان والے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بھلے کسی کا عمل کسی کی محبت کامل ہو یا محبت ناقص ہو، الغرض ہر صاحب ایمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، تبھی تو وہ مؤمن ہے، تبھی تو وہ سارے اعمال کر رہا ہے۔ اب محبت کا کتنا دور ہوتا ہے اور محبت کا کتنا کردار ہوتا ہے ایمان کی برقراری میں، تو اس سے متعلق ایک جملہ ہمارے سینئر عالم دین مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب نے فرمایا تھا، مجھے بڑا اچھا اور پیارا جملہ وہ محسوس ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا معاملہ ہے اس کا ایمان سے کتنا تعلق ہے۔ وہ جملہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل محبت اصل ایمان، اور کمال محبت کمال ایمان، کہ جو محبت اصل ہے یعنی بالکل بنیادی محبت بھی اگر کسی کے دل میں نہ رہے، سرے سے حضور کی محبت ہی نہیں ہے، تو بھلے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، کتنا بھی پڑھتا پھرے، کتنا بھی اسلام کا اعلان کرتا پھرے، وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت اصل ایمان، اصل بھی محبت نہ ہو تو اصل ایمان ہی نہیں۔ کمال محبت کمال ایمان، جب محبت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو سمجھنا ایمان کمال پہ پہنچ چکا ہے۔ اگر اصل محبت ہے اور محبت کمال تک نہیں پہنچی تو ایمان کی بھی اصل باقی رہتی ہے، کمال حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دار و مدار ہے ایمان کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ جتنا محبت کرے گا، ابتدائی محبت میں حضور کے کلمے کو قبول کرے گا، جب محبت بڑھ جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو اپنا لے گا، جب محبت اور بڑھ جائے گی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور دین اسلام کے نام پر وہ اپنی جان، مال، اولاد اور تمام چیزوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہ ہر چیز کے جو کمال پیدا ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کی وجہ سے۔ زمانے میں یہ جو ساری محبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دیکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین، پھر خصوصاً اہل بیت اطہار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، اہل بیت اطہار سے متعلق جو عامت الناس کی ہم محبت دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی محبت دیکھتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم محبتیں دیکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق محبتیں، اور اتنے سارے اولیاء سے متعلق ہم لوگوں کی محبتیں دیکھتے ہیں کہ ایک ایک بزرگ کو چاہنے والوں کی تعداد نہ صرف لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنا کثرت سے محبت کرتے ہیں؟ اس پر میں ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل
جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں کثرت کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نام پر مر مٹتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے مار دیتا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اس کے اپنے ایمان کی وجہ سے، اس کے اپنے کردار اور اپنے عمل کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز لگاتا ہے اور فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے فاحببہ، تو اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب محبت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ندا لگاتے ہیں آسمانوں پر۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے آسمان میں بسنے والے جتنے فرشتے، ارواح اور مقربین کے جو مجموعہ آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے، اہل السماء، آسمان والوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ندا لگاتے ہیں۔ کیا آواز ہوتی ہے ان کی؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالی محبت کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے کے بعد حکم فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ تو بھی محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر پکارتے ہیں اور آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اے لوگو، سارے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ آگے حدیث شریف میں آتا ہے فیحبہ اہل السماء، جب جبرائیل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں تو سارے آسمان میں بسنے والی اللہ کی مخلوق اس ذات سے اور اس انسان سے، اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد آسمانوں پر سے زمین پر اس کے لیے محبتیں اتار دی جاتی ہے، مقبولیت اس کے لیے اتار دی جاتی ہے۔ یہ جو اولیاء کرام کی جو مقبولیت ہوتی ہے، سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آج ہم دیکھتے ہیں عرس کے موقع پر، عام اوقات میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ میں سال بھر کے اگر کاؤنٹنگ کریں گے تو کروڑوں کے اعتبار سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، فاتحے پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضور پیران پیر سے محبت کرنے والے کروڑوں کی تعداد دنیا کے اندر موجود ہے، اور تمام اولیاء کے پاس دیکھیں گے کہ آئے دن ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حالانکہ چند گوشوں سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ بارگاہوں سے روکے، اولیاء کرام کے پاس جانے سے روکے، زیارت قبور سے روکے، اولیاء اللہ کی زیارت سے روکا جائے۔ اس کے لیے کئی فرقوں کی طرف سے اور کئی گروہوں کی طرف سے سازش بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آئے دن چاہنے والے اور زیارت کرنے والے اور حاضری دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی جو ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنی جانوں کو یہ بندوں نے وقف کر دیا تھا، سو اللہ نے محبت کیا، جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل نے محبت کیا، آسمان والوں کو حکم دیا، آسمان والوں نے محبت کیا، اس کے بعد آسمانوں سے ان کے لیے محبتیں نازل ہوتی ہیں، مقبولیتیں نازل ہوتی ہیں۔ سو جب مقبولیتیں نازل ہوتی ہیں تو اب اس مقبولیت کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اتنا محبت اللہ تبارک و تعالی کسی سے نہیں کرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوصاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نسبت ہوتی ہے وہ اوصاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان عبدیت کے بعد اگر سب سے بڑھ کر اگر کوئی بات فرمائے ہیں تو وہ محبت کی بات فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ آدم تو صفی اللہ ہے، موسیٰ تو نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور نوح نجی اللہ ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ وہ بیان کر رہے تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں یہ سب انبیاء کی یہ درجے ہیں جو تم نے بیان کیے ہیں، لیکن آگاہ ہو جاؤ،
اور یاد رکھو الا و انی انا الحبیب، الا و انی حبیب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک میں اللہ کا محبوب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے انبیاء کے لیے ایک ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل کا لفظ، حضرت نوح کے ساتھ نجی اللہ جی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روح اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ صفی اللہ، ہر ایک کی اپنی خاصیت اور ہر ایک کی اپنی صفت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں ایک ممتاز صفت حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں پلٹتے ہیں تو شان عبدیت ہوتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب ترین یعنی حبیب اللہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ سب سے زیادہ حکم محبت کا جبرائیل علیہ السلام کو اور آسمان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے متعلق ملا، اور یہی حکم زمین پر بھی نازل ہوا، اور یہی مقبولیت بھی زمین پر نازل ہوئی، اور آتے جائے گا زمانہ، اور زمانہ آگے بڑھتے جائے گا، اور دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ میلاد کے موقع پر جھنڈے لگانے میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، خوشیاں منانے میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر مٹنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی لسٹ میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ آئے دن جہاں پر پہلے 20 ہوا کرتے تھے، اس کے بعد وہ 100 ہوئے، پھر اس کے بعد ہزاروں ہوئے، اس کے بعد لاکھوں ہوئے، کروڑوں ہوئے، اب کروڑوں سے اربوں کی طرف جائے گی۔ وہ مقبولیت میں کمی آنے والی نہیں ہے، اور محبت کرنے والوں کی تعداد میں کمی آنے والی نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ محبت سے حاصل کیا ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس سے متعلق ہم روایت پڑھتے ہیں، اور یہ روایت میں جو پڑھ رہا ہوں یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، بینما انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجان من المسجد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ فلقینا رجل عند سدۃ المسجد، ہم کو ایک شخص ملا ہے مسجد کے دروازے کے یہاں، مسجد سے جہاں نکلنے کا راستہ تھا وہاں پر ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی۔ فقال یا رسول اللہ متی الساعہ، وہ شخص عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہے، قیامت کا کیا وقت ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے کہ قیامت کب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تو قیامت کے لیے تیاری کیا کیا؟ وہ شخص سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا۔ تیاری تو کیا کیا؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایسا لگا گویا کہ وہ آدمی ایک دم خاموش ہو گیا، بالکل ایک سناٹے میں آ گیا، ایک خاموشی میں آ گیا کہ واقعی میں محترم ناظرین کرام یہ چیز کو غور کرنا چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئے، قیامت ایسا ہو گیا، قیامت بالکل قریب ہے، ارے وہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ کہنے کے بجائے اور یہ انتظار کرنے کے بجائے کہ قیامت کب ہے، اس کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ غور کریں کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ خدا نہ کرے اچانک ایک سور پھونک دیا جائے، اچانک اعلان ہو جائے، اچانک سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے اگر ابھر جائے تو اس کے بعد کیا ہم کو عبادت کا وقت ملے گا، کیا توبہ کا وقت ملے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر عنایت فرمائے کہ قیامت کب ہے یہ سوچتے مت بیٹھو، یہ سوچتے بیٹھو کہ تم قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کہ ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ فکأن الرجل استکان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آدمی ایک دم بالکل خاموش اور ساکت ہو گیا۔ ثم قال، پھر تھوڑی دیر کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاة ولا صدقہ، وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں قیامت کے لیے نہ کوئی خاص روزے رکھ سکا، نہ کوئی خاص نمازیں پڑھ سکا، نہ کوئی خاص صدقہ خیرات کیا۔ دیکھیے، نماز نہیں پڑھا یہ لفظ نہیں کہہ رہا ہے، یہ لفظ کہہ رہے ہیں وہ اعرابی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کوئی خاص نمازیں نہیں پڑھ سکا،
مراد کیا ہے یہاں پر؟ نمازیں تو پڑھی، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مگر مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا کہ نمازیں پڑھتے ہیں، بھروسہ نمازوں پہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کام پسند ہوتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن اس پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا، اللہ قیامت کے دن مجھے کامیاب کر دے گا۔ اپنے عمل پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ اللہ کے فضل پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اپنے عمل پہ اور اپنے محنت پر ان کو کانفیڈنس نہیں رہتا، ان کو اللہ کی رحمت پہ کانفیڈنس رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے جو ایمان قلب کے اندر ہوتا ہے اس پر بھروسہ ہوتا ہے، نہ کہ اپنے عمل پر۔ وہ شخص، حالانکہ کوئی صحابی نماز نہیں ترک کرتا تھا، کوئی صحابی نماز نہیں ترک کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان اور کافروں کے درمیان ہم یہ فرق محسوس کرتے تھے کہ جو اذان ہو جانے کے بعد مسجد کے باہر رہ جاتا ہے ہم اس کو کافر سمجھتے، اور جو مسجد کے اندر آ جاتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے۔ محترم ناظرین کرام، صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ ہوتا، تو صحابہ کرام بھلے نماز کیسے ترک کر سکتے؟ مگر وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ اعرابی کہتا ہے ما اعددت لها کبیر صیام، میں کوئی خاص روزے نہیں رکھ سکا، میں کوئی خاص نمازیں نہیں پڑھ سکا، میں کوئی خاص صدقہ خیرات نہیں کر سکا۔ یا رسول اللہ، میرا اعمال میں کوئی بڑا عمل نہیں ہے، میں کوئی خاص کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکا۔ ہاں ایک بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کوئی خاص عمل اپنی زندگی میں نہیں کر سکا، صرف ایک بات ہے جو قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بس ایک ہی شخص وہ بات ایک ہی عرض کر سکتا۔ حضرت صحابی رسول، وہ اعرابی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ نمازوں پر میرا اعتماد نہیں ہے یا رسول اللہ، نمازیں تو میں پڑھا لیکن کوئی خاص نمازیں نہیں ہیں۔ وہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص پابندی سے نماز پڑھ کر یہ امید کر لیتا ہے کہ یہ نمازیں مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گی اور یہ نمازیں مجھے جنت میں داخل کر لے گی، تو یہ اس کا اعتماد کرنا غلط ہوگا۔ یقیناً نمازیں پڑھنا چاہیے، نماز فرض ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، لازم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، لیکن نمازوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، یہ نہایت غلط بات ہوگی۔ اپنے اعمال پر نہیں، اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جو اللہ کی اور اس کی محبت دل میں بستی ہے اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ صحابی کرام کا ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کوئی خاص روزہ نہیں رکھ سکا، کوئی خاص نماز نہیں پڑھ سکا، کوئی خاص صدقہ خیرات نہیں کر سکا، یا رسول اللہ بس اتنا ہوا، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، ایک چیز ہے میرے پاس پیش کرنے کے لائق، وہ یہ کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال انت مع من احببت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اعرابی، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ سو قیامت کے دن جو بندہ جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ رہے گا، دنیا کے اندر بھی جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بولیں گے کہ آپ دنیا کے اندر جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کیسا رہتے ہیں کہ ان کی ادائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہوتی، وہ کھانا کھاتے وقت ان کے تصور یہ رہتا ہے کہ حضور کیسے کھانا کھاتے تھے، سوتے وقت ان کا تصور یہ رہتا ہے کہ حضور کیسے سویا کرتے تھے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا تصور یہ رہتا ہے کہ حضور کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، جب وہ لوگ کو ہنسی آتی ہے تو وہ غور کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہنسا کرتے۔ ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں، ان کے تصور میں، ان کے اٹھنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، پہننے میں، ان کے لباس میں، ان کے چہرے میں، ان کے تمام تیور اور انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تخیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اداؤں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب وہ انتقال کر جاتے ہیں اور میدان محشر میں کھڑے ہوتے ہیں اور قیامت کا موقع ہوتا ہے تو ان کا نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوا کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں ہوتی، اور اس کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کو عرض کیا کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، اس کے ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے، پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت میں اور اسلام میں یہ شرط اول ہے کہ قلب کے اندر جب تک محبت رسول نہ ہو اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام، ہم اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی اسی
محبت کے عنوان کو ہم تکمیل کریں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں جو صحاح ستہ اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہم کو سننا ہے۔ ہم یہاں پر اپنے مضمون کو انشاءاللہ تعالی اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی کو ہم آئندہ ایپیسوڈ میں کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، ہمارے قلوب کو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے ہمارے دلوں کو تو معمور فرما دے، منور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کی روشنی یہ ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہمارا ایک مضمون تھا جو نامکمل رہ گیا، وہ مضمون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا اجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا درجہ کیا ہے، اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات واضح کیا کہ محبت کرنا یہ عمل قلب ہے، یہ ظاہری اعمال میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ یہ دل کا کام ہوتا ہے کہ دل محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے یا لا تعلقی رکھتا ہے، یہ دل کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ اب دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اثرات ظاہر پر پڑتے ہیں۔ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز اختیار کرتا ہے، اس کی زبان اختیار کرتا ہے، اس کے تعلیمات کو اپناتا ہے، یہ سارے معاملات یہ اظہار محبت سے متعلق ہوں گے اور محبت کے یہ اثرات ہوں گے۔ جو آدمی کے دل میں جس سے متعلق محبت ہوتی ہے وہ اس کے اثرات کو اپناتا ہے، اس کے انداز کو اپناتا ہے اور اس کی باتوں کو وہ سنتا ہے۔ لیکن یہ سننا، کرنا اور اپنانا یہ تمام چیزیں محبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اصل محبت کا مقام تو صرف دل ہے جو کہ باطن ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم یہ بات بھی واضح کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اصل ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بالکلیہ طور پر محبت نہیں رکھتے وہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکلیہ ہے ہی نہیں تو وہ شخص کافر کہلائے گا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ اصل محبت اصل ایمان ہے اور کمال محبت کمال ایمان ہے۔ اگر کوئی مرد کامل بننا چاہتا ہے، مومن کامل بننا چاہتا ہے، کامل ایمان والا بننا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنے قلب کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہوتی ہے اس محبت کو وہ کمال تک پہنچا دے۔ جب محبت خوب ہو جائے گی تو پھر ایمان بھی خوب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، ہم اس سے متعلق دو حدیثیں پڑھے تھے۔ پہلی حدیث یہ ہم پڑھے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پھر ان سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور ندا دیتے ہیں سارے اہل آسمان میں کہ تم بھی محبت کرو کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو سارے اہل آسمان اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جب سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں تو اس کے بعد حدیث شریف کے الفاظ ہے جو کہ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم یوضع له القبول فی الارض، کہ اس کے بعد مقبولیت اس کے لیے زمین میں نازل کر دی جاتی ہے۔ آسمان سے زمین پر اس کے لیے مقبولیت آتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء کرام کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کے مزارات پر فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، زیارتیں کی جاتی ہے، چادریں پیش کی جاتی ہے، ان کے نام پر لوگ جیتے ہیں، مرتے ہیں، مٹتے ہیں ان کے نام پر۔ یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ اور یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی مشن قائم کیا گیا
کیا کوئی یونیورسٹیز میں پڑھایا گیا یا کوئی اداروں میں ایسا سمجھایا گیا؟ محترم ناظرین کرام، کسی کے کچھ کرنے یا کچھ نہیں کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کے لیے محبت آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنا درجہ رکھتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو خصوصیت ملی ہے، نوح علیہ السلام کو خصوصیت ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بنے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا و انی انا الحبیب، الا و انی انا حبیب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ہی اللہ کا محبوب ہوں، میں ہی اللہ کا محبوب ہوں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، تمام انبیاء سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہو کہ باقی اہل آسمان سارے کے سارے سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبت حضور کے لیے ہے تو سب سے زیادہ مقبولیت بھی آسمانوں سے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی گئی۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے نام پر جلسے ہوتے ہیں، حضور کی سیرت کے نام پر جلسے ہوتے ہیں، حضور کے میلاد کے نام پر جلسے ہوتے ہیں، حضور کی شان و رفعت سے متعلق جلسے ہوتے ہیں، حضور کے فضائل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرائی میں محافل نعت ہوا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو مؤمن لوگ اپنا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ساری صورتیں محبت کی صورتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس روایت کے بعد ہم دوسری روایت پڑھ رہے تھے جس میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ قیامت کب ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ فکأن الرجل استکان، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ آدمی ایک دم خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، میرے پاس کوئی خاص تیاری نہیں ہے، نہ میں کوئی خاص روزے رکھا، نہ میں کوئی خاص بڑے نمازیں پڑھا، نہ میں کوئی زیادہ صدقہ خیرات کیا، کوئی عمل میرے پاس پیش کرنے کے لائق اور خصوصیت کا حامل نہیں ہے، سب ایسا ہی یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ بات پیش کرنے کی اتنی ہے ولیکنی احب اللہ ورسولہ، بس بات اتنی ہے جس کو میں پیش کر سکتا ہوں، یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے انت مع من احببت، کہ اے شخص تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ روایت تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ ایک مقام پر آتی ہے جہاں پر جس کی روایت بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہے، اور یہ روایت بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں مذکور ہے کہ ایک آدمی سوال کیا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ فقال متی الساعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ قال وماذا اعددت لها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے یہ تو بتا کہ تو اس کے لیے تیاری کیا کیا؟ قال لا شیء، وہ شخص عرض کیا کہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، قیامت کے لیے میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ما اعددت لها من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام، میں اس کے لیے کوئی زیادہ اعمال کی تیاری نہیں کیا، نہ روزے میرے برابر ہے نہ میرے نمازیں برابر ہیں، کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھا، کوئی زیادہ روزے نہیں رکھا۔ اب دیکھیے لا شیء کی روایت بھی آتی ہے اور من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام کا بھی ذکر آتا ہے، نہ میں زیادہ روزے رکھا نہ میں زیادہ نمازیں پڑھا، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ اور لا شیء کا لفظ فرماتے ہیں کہ میں کوئی تیاری نہیں کیا، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس سے معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی بات ہوگی کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرتے تھے،
وہ عمل ضرور کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، لازم ہے، فرض ہے، سو وہ اطاعت کریں گے، عبادتیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، روزے رکھنا ہو تو روزے رکھیں گے، مسنون روزے بھی رکھیں گے، نفل روزے بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، سارا کچھ ان کی زندگی اگر آج کے زمانے سے اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہوئے اگر صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تو ہمیں ایسا اندازہ ہوگا گویا کہ وہ فرشتوں کی زندگی جیتے تھے، اتنے زیادہ ان کے پاس حسنات ہوا کرتے تھے، اتنا زیادہ بچتے تھے وہ لوگ گناہوں سے، اس کے باوجود آج کے دور میں ہم اس کا عشر عشیر 1% بھی اس کا کام کرنا ہمارے لیے ممکن نظر نہیں آتا، اتنا زیادہ عمل صالح کرنے والے صحابیوں کے الفاظ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا تیاری کیے تو وہ کہتا ہے لا شیء۔ صحابہ کرام کہتے کہ ہم کوئی تیاری نہیں کی۔ راوی بتلاتے ہیں کہ وہ شخص نے کہا کہ لا شیء، میں کوئی تیاری نہیں کیا، بس بات اتنی تھی کہ وہ عمل تو بہت سارا کیا کرتے تھے لیکن بھروسہ نہیں کرتے۔ کچھ روز قبل کی بات ہے محترم ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں اب سے 1 سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو امامت کرنے کے لیے بڑے خواہش مند تھا۔ وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر آتا تھا، ماشاءاللہ صاحب لحیہ تھا، بڑی داڑھی تھی اس کی، سفید داڑھی تھی، کرتا پاجامہ اور ٹوپی وغیرہ پہن کے 5 وقت کی نماز میں حاضر رہتا تھا، اور آگے بڑھ کے ہمیشہ تیار رہتا تھا کہ امام کی تاخیر ہو جائے اور میں مصلی پر بیٹھ جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں۔ اس کو جب پتہ چلا اس کی یہ عادتوں کے بارے میں پتہ چلا اور مسجد کے ذمہ داروں نے اس کو منع کر دیا کہ جناب والا آپ امامت کے لیے آگے بڑھنا آپ کا مناسب نہیں ہے، آپ امامت کے لیے آگے ہرگز نہیں بڑھیں گے، یہ انتظامیہ کا فیصلہ ہے، آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو وہ باہر نکلا اور اتفاق سے میں وہاں پر کھڑا تھا، ٹھہرا ہوا تھا میں وہاں پر، باہر نکل کر وہ شخص یوں کہنے لگا لوگوں کے سامنے کہ یہ جو انتظامیہ مجھے روک رہا ہے، مجھے نماز پڑھانے سے روک رہا ہے، وہ میرے تقویٰ سے واقف نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ کہنے لگا کہ لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا متقی آدمی ہوں، اور لوگ کو اندازہ نہیں ہے، لوگ کو پتہ نہیں ہے میں 25 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لگایا ہوں، میں 25 سال صرف کیا ہوں، لوگ میرے تقویٰ سے واقف نہیں ہیں، مجھے نماز پڑھانے سے روک رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ کیا نظریہ پیدا ہو رہا ہے؟ کتنا بھروسہ ہو گیا ہے اس شخص کو اپنے تقویٰ پر، کتنا بھروسہ ہو گیا ہے اس کو اپنی زندگی کے 25 سال پر جو اس نے دین کے لیے لگائے۔ دین کے لیے 25 سال نہیں 250 سال بھی اگر لگا دے تو کم ہے۔ دین کا حق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل حق کوئی ادا نہیں کر دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل شکر کوئی ادا نہیں کر دے سکتا ہے۔ 25 سال اگر زندگی کے لگایا یا 50 سال اپنی زندگی کے لگایا، 100 سال لگایا، سو یہ اس کے لیے بھلا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص کو شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس کو اچھے کام کی توفیق دیا۔ لیکن وہ شخص کے الفاظ واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ اور عظیم المرتبت شخصیت سمجھتا تھا، اور اللہ کے نزدیک وہ اپنے آپ کو محبوب سمجھتا تھا، اور وہ یوں تصور کرتا تھا کہ میں نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا والوں کو چاہیے کہ میرا احترام کرے، اور آخرت میں تو جنت میری ہے ہی۔ یہ جو اعتماد ہوتا ہے اپنے عمل پر، عمل پر جو اعتماد ہوتا ہے، یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ کیونکہ محترم ناظرین کرام، کوئی نماز کوئی بندہ ایسی نہیں پڑھ سکتا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے، ایسی نماز پڑھنا تو ممکن نہیں۔ اور پھر نماز سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے ساتھ جو قید لگا دیا وہ نہایت بڑا احسان ہو گیا مسلمانوں پر۔ ورنہ آپ تصور کریں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ صلو کما اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اگر یوں کہہ دیتے تو بھئی ظاہر میں اٹھنا بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، ہاتھ اٹھانا یہ تو ہم کر لیں گے، لیکن وہ قلبی کیفیت کہاں سے لائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق وہ محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان اور اس کے جلال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبدیت ہوتی تھی، وہ کیفیت کہاں سے لائیں گے؟ وہ خشوع خضوع اور تقویٰ کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو احسان فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تم جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح تم نماز پڑھ لیا کرو۔
سو دیکھنے سے متعلق جب ہو گیا تو بات ظاہر کی ہو گئی. اب ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اپنے نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، ورنہ اس کے کیفیات، اس کے اندر جو شان ہونا چاہیے، جو کیفیت ہونا چاہیے، جو اخلاص ہونا چاہیے، جو للہیت ہونا چاہیے، تقوی. نماز میں یکسوئی کی تعریف تو مفسرین کرام اپنی کتابوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جو تقوی ہونا چاہیے، وہ تقوی اور نماز کے اندر جو یکسوئی ہونا چاہیے اور خشوع اور خضوع ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خیال باقی نہ رہے. علماء کرام بتلاتے ہیں کہ دائیں بائیں کون کھڑے ہیں یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے. نماز کے اندر کوئی ٹھہرا ہوا ہو، بازو کوئی آ کر ٹھہرتا ہو اور دائیں بائیں دونوں طرف کوئی لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں تو وہ کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کون ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا آواز آ رہا ہے، یہ کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے. تبھی تو خشوع باقی رہتا ہے، تبھی تو اسی کو خضوع کہتے ہیں. محترم ناظرین کرام، ہماری کیفیات ایسے نہیں ہیں آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں ایسی کیفیات نہیں ہیں. سو جس کے کیفیات ایسے ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی اپنے عمل کو کبھی پیش کرنے کے لائق نہیں سمجھا. جو لوگ اس طرح کی کیفیات والے ہوتے کہ روایتوں میں آتا ہے بعض صحابہ زخمی، تیر لگ گئی تھی اور تیر نکالنے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی سے کہا کہ تم رکعت باندھ لو، نماز پڑھ لو، تم نماز شروع کر دو. وہ صحابی رکعت باندھ لی اور نماز شروع کر دیے. اس وقت حکیم سے، ڈاکٹر سے اور ذمہ دار سے یہ کہا گیا کہ اب تم جتنا کاٹ کوٹ کرنا ہے کاٹ کر سارا تیر نکال دو، اور وہ تیر نکال دیا گیا اور ان کی توجہ میں کوئی فرق نہیں آیا. تابعی ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا کہ ان کے دشمن طاق میں رہتے تھے کہ ان کو نقصان پہنچائے. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں گئے. جیسے وہ سجدے میں گئے تو ان کے ایک پیر کے مکمل انگلیاں اور دوسرے پیر کا ایک انگوٹھا ستور سے مار کر کاٹ دیا گیا، لیکن جب تک سلام نہیں پھیرے ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کچھ کیا گیا. یہ یکسوئی ہوتی تھی، یہ غرق ہو جاتے تھے، یہ خضوع اور خشوع کی منتہا ہوتی تھی. اور اس طرح کا خشوع رکھنے والے لوگ بھی یہ الفاظ دہراتے تھے کہ لا شیء، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی صورت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے. بس ان کی تیاری ایک ہی تھی، ان کی تیاری یہ ہے وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میں کچھ تیاری نہیں رکھتا، بس یہ بات ہے کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت بستی ہے، میرا دل ان کے نور سے چمکتا ہے. فقال انت مع من احببت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، بس تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت رکھتا ہے، تو ہم اس بات پر جتنا خوش ہوئے اتنی خوشی ہم کو کسی بات پر بھی نہیں ہوئے. کیونکہ سارے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے تھے. سو ان کو یہ امید ہو گئی کہ بھلے ہمارے اعمال کم ہو اور ناقابل قبول ہو اور اتنے درجے کے نہ ہو، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بستی ہے. پھر آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس میں محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں محبت کرتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں محبت کرتا ہوں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن بھی اور آئندہ زمانے میں بھی میں انہی کے ساتھ رہوں گا. ان اکون معہم بحبی ایاہم، میری اپنی ان کے لیے جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ کہ میں ان کی طرح عمل نہیں کر پاؤں گا، اگرچہ میں ان کی طرح عمل نہیں کروں گا، اگرچہ کہ میں ان کی طرح نہیں کر سکوں گا، میں کوشش تو کروں گا لیکن نہیں کر پاؤں گا، ان کے برابر عمل نہیں کر کے بھی میں انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اور جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا. کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت رہتی ہے. محترم ناظرین کرام، یہ روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے دلوں میں، ہم سارے لوگ اپنے دلوں میں جانچ لیں کہ ہمارے دل میں کس کے لیے محبت رہتی ہے. محترم ناظرین کرام، ہمارے دلوں میں محبتیں دوسروں کی آ گئی، اغیار کی محبت آ گئی ہمارے دلوں کے اندر.
دولت کی محبت آ گئی، ہمارے اندر وجاہت کی محبت آ گئی ہے، اپنے اسٹائل کی محبت آ گئی ہے، خود پسندی آ گئی ہے، اور ہمارے اندر آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بنگلے اور عالیشان مکان کی محبت آ گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اچھے اچھے گاڑیوں کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی، ہمارے محبتیں بہت ساری بس گئی، ایسی محبتیں جو غیر اللہ ہے، غیر اللہ محبتیں ہمارے دلوں میں بس گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت پر بھی چلے گئی اور اللہ والوں کی محبت بھی ہمارے دلوں میں کم ہو گئی، کہ ایک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید پسند ہے، کہ جس دل میں اوروں کی محبت آتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں اللہ والوں کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بسانا ہو تو محترم ناظرین کرام، دنیاوی محبتوں کو نکالنا ہوگا۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ہم عاشقان مصطفیٰ، انتہائی بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ۔ عاشقان مصطفیٰ کوئی چھوٹا لفظ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لفظ کہنا ہی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا کہ عشق منتہائے محبت کو کہتے ہیں، جہاں پر محبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے وہاں پر اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا اور عشق کا دعویٰ کرنا، انتہا یہ کر دینا، آج کے زمانے میں ہمارے زبانوں سے یہ بالکل جھوٹ اور غلط لگتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو نکالیں، دولت کی محبت کو نکالیں، کہ دولت مرنے کے ساتھ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے، اور ہماری جائیداد ساتھ چھوڑ دے گی، یہ گاڑیاں بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اور مکان اور پوسٹ اور عہدے اور منصب اور شہرت اور تمام چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ انتہا یہ ہے کہ یہ جسم ہے جس کو ہم بناتے رہتے ہیں، یہ جسم جس کے لیے ہم کھاتے ہیں، یہ جسم جس کے لیے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ جسم جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جس کو طرح طرح کے کپڑوں سے سجا کر شو کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے، میری باڈی ایسی ہے اور میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، دن میں 10 مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں، یہ جسم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دینے والا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ قبر میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، یہ دو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی کام قبر کے اندر آنے والا نہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس سے محبت کرو جو ہمیشہ دوستی نبھاتا۔ آپ جتنے چیزوں سے ہم دنیا سے متعلق جتنے چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ساری کے سارے ہمارے محبوب ہم سے بے وفائی کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی وفادار ہے اور اگر کوئی ایسا چہیتا ہو اور ایسا کوئی محبوب ہو جو اپنے محب کے لیے ہمیشہ ساتھ دیتا ہو، دنیا کے اندر بھی اس کا ساتھ دیتا ہو، قبر کے اندر بھی ساتھ دیتا ہو، میدان محشر میں بھی ساتھ دیتا ہو اور جنت میں بھی ساتھ رہتا ہو، تو وہ محبوب سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ ہم کو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا چاہیے۔ ایک اور روایت پڑھتے ہیں محترم ناظرین کرام، اس کے بعد ہم اپنا مضمون ختم کرتے ہیں یہاں پر، کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی وانک لأحب الی من اہلی۔ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، بے شک اور یقیناً آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہے، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، آپ میرے نزدیک میرے اپنے خاندان، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہیں، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے نزدیک اپنے اولاد سے بھی زیادہ ہے، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اور میں گھر میں اکثر رہا کرتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، اور آپ کی یاد آ جاتی ہے، میں آپ کو دیکھنے لگتا، آپ کی یاد میں مگن ہونے لگتا ہوں، فما اصبر حتى آتیک فانظر الیک، جب میں آپ کی یاد میرے دل میں آ جاتی ہے اور میرے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے، آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں تو میں صبر نہیں کر پاتا ہوں یہاں تک کہ میں نکل آتا ہوں اور آپ کو آ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ،
اور میں جب یاد کرتا ہوں کہ مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کا بھی وصال ہونا ہے، عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، میں جانتا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ کا بھی وصال ہو جائے گا تو آپ کا مقام جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ اونچا درجہ ہو جائے گا۔ وانی اذا دخلت الجنہ حسبت اللہ اراک، اور مجھے یہ خیال ہوتا کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو جاؤں سو آپ کا مقام تو یا رسول اللہ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے آپ کا کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ اوپر مقام پر چلے جائیں گے اور میں نیچے رہ جاؤں گا، اور مجھے اس بات سے ڈر ہوتا ہے کہ شاید میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ فلم يرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بے قرار صحابی کے اس تمام گفتگو پر کوئی جواب نہیں ارشاد فرماتے، کوئی جواب نہیں فرماتے۔ یہ اصل میں واقعہ ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو معاملہ یہ تھا کہ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، پیلا پڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثوبان کیا بات ہے؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس پریشانی یہ ہے کہ مجھے خیال آتا کہ کل قیامت کے دن آپ جب جنت میں رہیں گے تو آپ اونچے درجے پر چلے جائیں گے اور میں بالکل نیچے اور چھوٹے درجے پر رہوں گا۔ جنت میں اگر جاؤں گا بھی تو میرا کیا مجال کہ میں اتنے ہی اوپر آؤں۔ یا رسول اللہ دنیا میں رہتا ہوں، جب کبھی بے چینی بے قراری ہوتی ہے آپ کے مکھڑے کو تک لیتا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں، سو جب دیکھ لیتا ہوں آپ کو تو سکون پا لیتا ہوں۔ صحابہ کرام کے معاملات کیسے تھے کہ کئی مرتبہ صحابہ کرام کے معاملات یہ ہوتے کہ بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو صحابہ کرام کھانا کھانے کے بجائے اگر کھانا نہ ہو تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تک لیتے۔ حضور فرماتے کہ کیسے آنا ہو گیا؟ وہ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ لگی تھی، آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا۔ پھر اب کھانے کا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ لیا بس بھوک مٹ گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرہ دیکھ لیا بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت اگر دلچسپ میچ آ جائے یا مزیدار کوئی شخصیت آ جائے یا جس کو وہ چاہتا ہے اس کو آ جائے تو وہ اس کی محبت میں اور جذبات میں اور جوش میں کھانا پینا بھول جاتے ہیں، اپنی تھکن کو بھول جاتے ہیں، نیند اور آرام کو بھول جاتے ہیں، سارے چیزوں کو بھول کر اس کے ساتھ گھل مل جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز کام کراتی ہے؟ یہ محبت کام کراتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، کھیلوں سے جس طرح محبت ہوتی ہے، دولت سے محبت ہوتی ہے، ضروری کام سے محبت ہوتی ہے، جگری دوست سے محبت ہوتی ہے، اپنے یار سے رشتہ دار سے جیسی محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ پیلا پڑ جانے کی وجہ کوئی اور نہیں، بس یہی خیال میں غم زدہ ہوں کہ اگر جنت میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا تو پھر کیا فائدہ، جبکہ میں آپ کے بغیر بے قرار رہتا ہوں، آپ کا چہرہ جب تک دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں فرماتے، یہ ساری گفتگو پر خاموش سنتے رہتے۔ حتیٰ نزل جبریل بہذه الآیہ، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو جاتے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا سو وہ آدمی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ آدمی انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جائے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں جن پر آتی ہے، اللہ نے جن کو انعام دیا ہے ان کے ساتھ وہ رہے گا۔ ان کے ساتھ کس کے ساتھ؟ پھر وضاحت فرماتے اسی آیت میں من النبیین والصدیقین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سو جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی بات سنتا ہے، جس کی اطاعت کرتا ہے، جس کے لیے جیتا ہے مرتا ہے، جس کو اپنا مقصود زندگی بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک محترم ناظرین زندگی بھر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاملات کیا ہے؟ آج ہمارے معاملات سیاسی لیڈروں سے محبت ہم کرتے ہیں، مالداروں سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے آڑی باڑی پھرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے جاتے ہیں، بڑے لوگ کی محفل میں جا کے آ کے 10 مرتبہ کہتے ہیں میں ان کے پاس جا کر آیا، میں ان سے مل کے آیا، ارے میں ان سے بات کیا تھا، فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے بڑے لوگ سے بات کرنا، مشہور لوگ سے بات کرنا اور مالدار لوگ سے بات کرنا، بھلے وہ ظالم ہو۔ غنڈوں سے آج کل لوگ ملاقات کر کے اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں کہ میں فلاں بھائی سے مل کے آیا، میں فلاں غنڈے سے مل کر آیا۔ کیا معاشرہ ہو گیا، کتنا انحطاط آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المرء مع من احب،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے انداز لے گا، اس کے تیور لے گا، اس کی زبان لے گا، اور اس کے معاملات کو اپنے ذہن اور دل و دماغ میں سوار دے گا اور سوار کر دے گا۔ اور جب قیامت ہوگی سو اللہ وہ چاہے گا قیامت کے دن کہ وہ اٹھ کر نبیوں کے سائے میں دوڑ جائے، جی حفاظ کرام، اولیاء کرام، صالحین کی شفاعت کے سائے میں دوڑ جائے، لیکن اس کو موقع نہیں ملے گا۔ وہ دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا، سوچ لو آج دنیا میں تم کو اسی سے محبت کرنا ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن ٹھہرنا ہے۔ جس سے ہم یہاں پر محبت کریں گے اسی کے ساتھ ہم کو قیامت کے دن کھڑے رہنا ہے، اسی کے ساتھ ٹھہرنا ہے۔ میدان محشر ہوگا، ہم دوڑیں گے، کہیں گے کہ فلاں بزرگ کے پاس ہم چلے جائیں گے، فلاں امام کے پاس چلے جائیں گے، فلاں فقیہ اور عالم کے پاس چلے جائیں گے، فلاں متقی نیک اور زاہد کے پاس چلے جائیں گے، یا پھر کسی نبی کے سائے میں ہم چلے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ اجازت ہوگی، نہ بندہ وہ کام کر سکے گا۔ کیوں؟ اس کو تو اسی کے ساتھ ٹھہرنا ہے، اسی کے لائن میں ٹھہرنا ہے اور اسی کے ساتھ رہنا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، پھر انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سب سے زیادہ محبت اسے صرف اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے، اور ان کے لیے جتنی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اس سے زیادہ کسی اور کو پریفرنس نہ دیا جائے، کسی اور کو محبت نہ دی جائے، اور ان کی جتنی اطاعت کی جائے کسی اور کی اتنی اطاعت نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمارے قلوب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور قیامت کے دن بھی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈ